نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا دوسرا اصول جس پر بات چل رہی تھی باب الشہوانیات، کہ شہوت کی جو اصلاح ہے وہ کس طرح سے ہو، اور شہوت میں جو پہلی چیز بیان فرمائی وہ کھانے کی شہوت ہے کہ کھانا زیادہ کھانا. اس پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ کم کھانے کے کتنے فضائل ہیں. آج یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھوک اور شکم سیری کا فرق، یعنی بھوک کے 10 فائدے ہیں اور سیر ہو کر کھانے کے، تن کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، اس کے 10 نقصانات ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ بھوک سے آدمی کا دل صاف رہتا ہے، یہ فائدہ ہے. بھوک سے آدمی کا دل صاف رہتا ہے. اور سیری آدمی کو کن ذہن اور اندھا کر دیتی ہے، سیر ہو کر کھانا. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ایک قسم کی گرمی دماغ میں چڑھتی ہے پیٹ بھرنے پر، جو خواہشات پیدا کر دیتی ہے. وہ جو گرمی ہے خواہشات پیدا کرتی ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھانے کا حکم دیا کہ اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ خالی سانس رہنے کے لیے. 3 حصوں میں تقسیم کر دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھانے کا حکم دیا. بھوکے آدمی کی قوت تفکر بلند ہوتی ہے، یعنی اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت، قوت فکریہ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بلند ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ بھوک کی وجہ سے، کیونکہ بھوک کے اندر انسان کو ایک جلا کی کیفیت ملتی ہے، اس کے قلب کے اندر ایک صفائی آتی ہے. جو پہلی بات بیان فرمائی کہ بھوک سے آدمی کا دل صاف رہتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں جس روز بھوکا رہا، بڑے اولیاء امت میں سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، میں جس روز بھوکا رہا خدا کی حکمتیں دل میں روشن رہی، خدا کی حکمتیں دل میں روشن رہی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیر ہو کر کھانے میں معرفت حقہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، معرفت حقہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب بھوک معرفت کی کنجی ہے، چابی، کنجی بھوک جو ہے، تو جنت کا راستہ قرار پاتی ہے. یعنی کنجی جب ملے گی جب ہی دروازہ کھلے گا، جنت کا دروازہ. تو بھوک معرفت کی کنجی ہے تو جنت کا راستہ قرار پاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادیموا قرع باب الجنت بالجوع، یعنی بھوک کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل ہو، جنت کے دروازے کو کھولو. یہ پہلا فائدہ ہے کہ دل صاف ہوتا ہے اور قوت فکر انسان کی بلند ہوتی ہے، حکمتیں دل پر منکشف ہوتی ہیں،
حکمتوں سے دل روشن ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے سے اللہ کی معرفت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوک سے ذکر خداوندی میں لطف آتا ہے۔ بھوک سے ذکر خداوندی میں لطف آتا ہے، چونکہ دل تمام کثافتیں دل کی دور ہو جاتی ہیں۔ بھوکے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو ذکر میں بھی مزہ آتا ہے۔ دل کی تمام کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، اور سحری میں، پیٹ بھر کر کھانے میں، سحری میں آدمی سخت ہو جاتا ہے، طبیعت میں سختی آتی ہے۔ اس وقت جو عبادت کی جائے وہ دل پر اثر نہ کرے گی سختی کی حالت میں، اور سختی کب ہوگی؟ جب سیر ہو کر کھائے گا تو وہ دل پر اثر نہیں ہوگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سحری کے بعد خداوند عالم کی عبادت میں خلوص پیدا کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ بڑی بات فرمائی کہ سحری کے بعد جو خداوند عالم کی عبادت میں خلوص پیدا کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ یعنی بھوک کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سحری کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوک سے عاجزی اور شکستگی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، بھوک سے عاجزی اور شکستگی پیدا ہوتی ہے، جس سے حقیقی دنیا کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ جب آدمی، جیسے روزے کی مثال ہے کہ روزہ، اس سے ہمدردی اور ایک غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی خود بھوکا رہتا ہے تو پھر اسے دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو بھوک سے عاجزی اور شکستگی پیدا ہوتی ہے، جس سے حقیقی دنیا کا اندازہ ہوتا ہے، اور سحری سے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا، سیر ہو کر کھانا، غفلت اور اکڑ پیدا ہوتی ہے، تکبر، بڑائی، اکڑ۔ لہذا جب کھائے تو سوچے کہ مجھے یہ ملتا تو کیا ہوتا، ورنہ خدا کی معرفت ناممکن ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آخر پیدا کس لیے کیا گیا؟ زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ صرف کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ کس لیے جی رہے؟ جی کھانے کے لیے۔ حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے کہ جس کھانے پر زندگی گزر جائے وہ اتنا کھانا کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے خزانے عطا کیے گئے، ساری دنیا کے خزانے آپ پر کھول دیے گئے، عطا کیے گئے، لیکن آپ نے قبول نہ کیے، اور عرض کیا کہ یا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوک اور ایک دن سحری ہی اچھی ہے، کہ ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو شکر کروں، تو صبر کے ذریعے سے بھی تیرا قرب حاصل کروں اور شکر کے ذریعے سے بھی تیرا قرب حاصل کروں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں بھوک میں صبر کرتا ہوں اور کھانے کے بعد شکر، یعنی اس سے مجھے دونوں درجات حاصل ہو جاتے ہیں، صبر کا درجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور شکر کا درجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے بعد مخلوق کو تکلیف میں بھلا دیتا ہے۔ مخلوق کی جو تکلیف ہے نا، اس کو بھلا دیتا ہے۔ خود کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے نا، اب اسے کسی کا درد اور غم کیوں ہوگا؟ اور بھوک میں ہر آدمی کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے روزے کی مثال دی۔ تو پیٹ بھر کر کھانے میں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں، اور بھوک میں ہر آدمی کی تکلیف کا احساس۔ جناب یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے قبضے میں تمام دنیا کے خزانے ہیں، پھر آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟
کیونکہ مصر کے جو خزانے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے تھے، تو پھر آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سیر ہو کر کھانے میں بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہ ہونے کا خطرہ ہے، کہ اگر میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو مجھے دوسرے جو بھوکے لوگ ہیں تو ان کی تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو فرما بردار بنائے، اپنے نفس کو فرما بردار بنائے، اور فرما برداری وہ بغیر بھوک کے نہ کر سکے گا۔ نفس جو ہے جب تک بھوک کی مشقت نہیں آئے گی تو اس وقت تک یہ فرما برداری نہیں کر سکے گا۔ اور شقاوت یہ ہوگی کہ خود اس کا تابع ہو جائے، یعنی ایک ہے نفس کو اپنے تابع کرنا اور ایک یہ ہے کہ نفس کا تابع ہو جانا۔ تو یہ شقاوت کی بات ہے کہ آدمی نفس کا تابع ہو جائے، یعنی خواہشات کا تابع ہو جائے، اور ہونا یہ چاہیے کہ خواہشات کو اپنے تابع کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ نفس ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہتا ہے، جہاں اسے موقع ملا آزادی چاہتا ہے، کیونکہ ذکر کی، نماز کی، روزے کی، یہ جتنی پابندیاں ہیں نا اس پر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ تو نفس ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہتا ہے، لہذا اس کی سرکشی کو ختم کرنے کا بہترین علاج کہ اس نفس کی سرکشی کیسے ختم ہو، وہ بھوک ہے۔ بہترین علاج بھوک ہے۔ جس طرح کسی حیوان کو بے عیب بنانے کے لیے بھوکا ہی رکھا جاتا ہے، جانور کو سدھانے کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے، اگر پیٹ بھر کے کھانا دیتے رہو اس کی شرارت ختم نہیں ہوتی، تو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ بھوک نفس کے لیے کیمیا کا کام کرتی ہے، نفس کے لیے کیمیا کا کام کرتی ہے، کیونکہ نفس سے ہی تمام خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور نفس صرف سحری کے وقت سرکش ہو جاتا ہے، جب پیٹ بھر کر ملتا رہے تو یہ سرکش ہو جاتا ہے، بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو یا تو گناہ کا مرتکب ہوا یا اس کی خواہشات کے اندر مبتلا ہوا، کھانے کے بعد جو خواہشات پیدا ہوئیں یا تو اس خواہشات کے اندر مبتلا ہوا یا کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی رحلت کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ اگر قوم پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی تو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے گی اور گمراہی میں پڑ جائے گی۔ اگر بھوک کے دوسرے فائدوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کم از کم یہ فائدہ تو ظاہر ہے کہ بھوکے آدمی کی خواہش جمع نہیں رہتی، جمع کی خواہش وہ نہیں رہتی، بلکہ باتیں کرنا بھی اس کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، تو زنا کیسے کرے گا؟ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ مختصر یہ ہے کہ جب آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو مستی سوار ہوتی ہے، اور جب عورت کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ جماع کی خواہش ہوگی، اور جب جماع کی خواہش ہوگی تو اس عمل اس سے کس طرح پرہیز کر سکتا ہے؟ یعنی یہ زیادہ کھانے سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ ایک حکیم کا قول کہ آدمی سال بھر تک اپنی بھوک سے آدھی روٹی اور وہ بھی سوکھی ہوئی کھائے تو اس کا پھر عورت کا خیال اس کو نہ آئے گا، یعنی ایک سال بھر تک اپنی بھوک سے آدھی روٹی، یعنی 2 روٹی کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائے، 1 روٹی کی بھوک ہے تو آدھی روٹی کھائے، اپنی بھوک سے آدھی روٹی اور وہ بھی سوکھی ہوئی کھائے، تازہ نہیں سوکھی ہوئی کھائے، تو اس کو پھر عورت کا خیال تک نہ آئے گا۔ اور چھٹا فائدہ کہ بھوکے کو نیند کم آتی ہے، بھوکے کو نیند کم آتی ہے۔
اور جاگنا عبادات کی بنیاد ہے. جاگے گا تو عبادت کرے گا، سوئے گا تو کیسے عبادت کرے گا؟ تو بھوکے کو نیند کم آتی ہے، جاگنا عبادات کی بنیاد ہے. خصوصاً رات کو کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ضرور ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو اس کی عمر سونے میں ضائع ہو جاتی ہے. عمر اللہ کا قیمتی عطیہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے. کس میں ضائع ہوتا ہے؟ سونے میں ضائع ہو جاتا ہے. ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو ہمیشہ کم کھانے کی تلقین کیا کرتے تھے. کم کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سو گے، اور زیادہ سو گے تو روز قیامت حسرت و یاس میں منہ تکا کرو گے کہ جو سویا سو کھویا، جاگا سو پایا. تو یہ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے تھے کہ بھئی زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سو گے. تقریباً 70 پیر و مرشد اس امر پر متفق ہیں. امام غزالی یہ بات فرما رہے ہیں. 70 پیر و مرشد اس امر پر متفق ہیں کہ پانی کی افراد نیند کے غلبے کا باعث ہوتی ہے. پانی زیادہ پیے گا تو نیند کا غلبہ ہوگا، اور نیند سے عمر کم ہوتی ہے. یعنی کوئی کہے جی جتنی اللہ نے لکھی اتنی ہوتی ہے، اتنی تو ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی فعال نہیں ہوتی، ایکٹیو لائف نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ عمر کم ہو گئی، کہ جو کام اس نے 50-60 سال کی عمر میں کرنا چاہیے تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پاتا، 100 کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے اس نے اپنی عمر کو ضائع کیا. تو یہ کہنا اس کی عمر کم ہو گئی اس اعتبار سے ہے. تو نیند سے عمر کم ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تہجد بھی پڑھو گے تو وہ لذت حقیقی پیدا نہ ہو سکے گی، کیونکہ خالی پیٹ میں عبادت کی لذت اور عبادت کا مزہ خالی پیٹ میں آتا ہے، پیٹ بھرے میں نہیں آتا. اگر سوئے گا تو احتلام بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں رات کو نہانا ناممکن ہوگا، اور جب نہ نہائے گا تو تہجد کیسے پڑھے گا؟ اور جب حمام جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ خرچ نہ ہو. باہر پہلے حمام گھروں کے باہر ہوتے تھے، پیسے دے کر آدمی غسل کرتا تھا. تو جب حمام جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ خرچ نہ ہو، اور اگر خرچ بھی ہو تو عورتوں پر نظر پڑ سکتی ہے. وہ عورتیں بھی نہانے کے لیے آتی تھی حمام میں، اور عورتوں پر نظر ڈالنے سے بہت سے مصائب کا شکار ہو سکتا ہے. یہ نظر جو ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے 2 تیر ہیں، کہ بظاہر تو سامنے دیکھتا ہے، کسی کو گھورتا ہے، کسی کو تکتا ہے، لیکن اس کے دل کو یہ گھائل کرتے ہیں، دل کے اندر روگ پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی. جیسے یہ بیان کیا کہ کہیں حمام میں جائے گا، کسی پہ نظر پڑے گی، کوئی نامحرم بھی وہاں پر آئے گا اور یہ ان کو دیکھے گا، دل کے اندر روگ پیدا ہو جائے گا. تو اس نظر کی حفاظت، اس سے ورنہ بہت سے مصائب کا شکار ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ احتلام ایک مستقل عذاب ہے. احتلام ایک مستقل عذاب ہے، یعنی بدخوابی کی وجہ سے جو احتلام ہو جاتا ہے، جو صرف پیٹ میں زیادہ غذا پہنچنے سے ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ کھایا، تن کر کھایا، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے احتلام ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ پیٹ بھر کر کھانا. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ بھوک میں آدمی علم و عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. علم و عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس حاجات ضروریہ کے لیے اسے بار بار نہیں جانا پڑتا. یعنی پیشاب پخانہ ہے، وضو ہے، طہارت ہے،
جب کھایا ہی نہیں ہے تو یہ تقاضے بھی نہیں ہوں گے، کھائے گا تو تقاضے پیدا ہوں گے، تو بار بار حاجت پیش آئے گی، تو اس سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور وقت فضول خراب نہیں ہوتا۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت علی جرجان کو جو کے ستو کھاتے دیکھا۔ حضرت علی جرجان رحمۃ اللہ علیہ جو کے ستو کھا رہے تھے، تو ان سے دریافت کیا کہ بھئی روٹی کیوں نہیں کھاتے، آپ ستو کیوں پیتے ہو؟ تو کہا کہ اس ستو اور روٹی کے درمیان 70 تسبیحوں کا فاصلہ ہے، کہ جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو ستو پینے میں 70 تسبیح زیادہ ہو جاتی ہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ اور اسی لیے 40 سال ہو گئے روٹی نہیں کھائی، 40 سال ہو گئے اس لیے روٹی نہیں کھائی تاکہ اللہ کا نام لے سکوں۔ علاوہ اس کے روٹی نہ کھانے والوں کو روزہ بہت آسان ہوتا ہے، بھوک کا عادی ہے نا، بھوک برداشت کر لیتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے، تو روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت باوضو رہ کر مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ راہروان دین کے نزدیک روٹی کھانا کہیں کمتر ہے بنسبت عبادات کے۔ ابو سلیمان دارانی کے قول کے مطابق زیادہ کھانے والے آدمی میں 6 عیب آ جاتے ہیں، زیادہ کھانے والے میں 6 عیب آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ کہ عبادت کی حقیقت سے بہرہ ور نہیں ہو پاتا، یعنی اس عبادت کی جو لذت آنی چاہیے اسے وہ محسوس نہیں کر پاتا، کس وجہ سے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ غبی ہو جاتا ہے، غبی کند ذہن، پھر دماغ اس کا کام نہیں کرتا۔ جیسے دماغ کند ہو گیا، چھری ہے نا، چھری کند ہو جاتی ہے نا تو چھری کاٹتی نہیں ہے، اور چھری کا کام ہے کاٹنا، تو کسی ایسی چیز پہ چھری کو چلایا کہ وہ کند ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے دماغ بھی کند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غبی ہو جانا۔ اب بات سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں، کام کہو تو کرتا نہیں، تو غبی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی باتیں بھولنے لگتا ہے، جو کہا جی بھول گیا، جو کہا تو بھول گیا۔ تیسرے یہ کہ اپنی سحری کی وجہ سے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، کہ دسترخوان پہ بیٹھا، ابھی نے کہا مجھے تو پیٹ بھر کے ملنا چاہیے، دوسرے کا کچھ بھی ہو چاہے۔ اب یہ اپنا تو پیٹ بھر رہا ہے لیکن دوسروں کا خیال نہیں ہے، تو اپنی سحری کی وجہ سے دوسروں کی رعایت نہیں کر رہا، تو ایسا شخص دسترخوان پہ بیٹھ کر نور حاصل نہیں کر رہا بلکہ اس ظلمت کو حاصل کر رہا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عبادات کو دل نہیں چاہتا، یعنی 6 چیزیں بیان فرمائی نا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کھانے کے زیادہ کھانے کے 6 عیب بیان کیے، کہ عبادت کی حقیقت سے بہرہ ور نہیں ہوتا، غبی ہو جاتا ہے جس میں اچھی باتیں بھی بھولنے لگتا ہے، اور اپنی سحری کی وجہ سے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اور چوتھا یہ کہ عبادات کو دل نہیں چاہتا، زیادہ کھائے گا، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی۔ اب دل کہاں سے چاہے گا کہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، بستر کو چھوڑے، فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کیسے دل چاہے گا؟ اور 5ویں خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور 6 حاجات ضروریہ کی وجہ سے عبادات میں کمی ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب پخانے کی حاجت، پاکی کی حاجت، طہارت کی حاجت۔ 8واں فائدہ بھوک کا یہ ہے کہ کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے۔ یہ کھانا زیادہ، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، جتنا زیادہ کھائے گا زیادہ بیمار ہوگا۔ آج کل جو ڈائبٹک، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، سبب کیا ہے؟ کہ زیادہ کھانا، اور پھر فاسٹ فوڈ کے کھانے، وہ کھانا، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، پھر ایسے کھانے جس میں کیمیکل کی مار ہے،
بازاری کھانے، کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو خواہشات کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور حاجات ضروریہ سے عبادات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بیماریاں نہیں تھیں، کوئی طبیب کہیں باہر سے آیا، کہا چلو مدینے میں جا کے مطب کرتے ہیں، اب مطب کھول کر بیٹھا، کوئی بیماری نہیں ہوتا، کوئی اب مریض ہی نہیں آتا، تو بھئی یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھا، غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، وقت پہ نہیں، بھوک لگنے پر، اور جب کچھ بھوک باقی رہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کھانا۔ اور یہ صحت کا اصول ہے کہ بھوک کے وقت آدمی کھانا کھائے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو چھوڑ دے، کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس کا معدہ درست رہے گا تو پورا بدن درست رہے گا۔ تو کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علاج کے اخراجات سے بچ جاتا ہے۔ تمام حکماء و ڈاکٹروں کے نزدیک کم کھانے والا، کم کھانے سے بیماریاں نزدیک نہیں آتی، کم کھانے سے بیماریاں نزدیک نہیں آتی، لہذا بھوک میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بھوک میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حکماء کے نزدیک سوکھا ہوا گوشت کھانا مضر ہوتا ہے، جو گوشت سکھا لیتے ہیں نا، پھر سوکھے ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں، اور ویسے بھی باہر یورپ وغیرہ میں وہ بل ٹانگ وغیرہ اس ٹائپ کے گوشت ہوتے ہیں، وہ سوکھے پیکٹوں کے اندر ملتے ہیں، بس لوگ سفر میں رکھتے ہیں، اسے توڑتے ہیں، چباتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حکماء کے نزدیک یہ سوکھا ہوا گوشت کھانا مضر ہوتا ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے اخراجات کم ہوتے ہیں، اور جب اخراجات کم ہوں گے تو دنیا داری بھی کم کرنا پڑے گی، اخراجات کم ہوں گے تو دنیا داری بھی کم کرنا پڑے گی، اور زیادہ اخراجات ہیں تو اس کی تگ و دو زیادہ کرنی پڑے گی کہ زیادہ کماؤ۔ اخراجات کم ہوں گے تو بے فکری بھی ہوگی، اور آدمی جو مکلف ہے وہ اختیاری چیز کا ہے، آمدنی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اخراجات اختیار میں ہے، اس لیے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آمدنی بڑھے نہ بڑھے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن خرچ کرنا اپنے اختیار میں ہے، تو ہمیشہ جو چیز اپنے اختیار میں ہو اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر اخراجات کم ہوں گے تو دنیا داری بھی کم کرنا پڑے گی، اور اخراجات زیادہ ہوں گے اس کی تگ و دو کوشش زیادہ کرنی پڑے گی، اور زیادہ تگ و دو میں بھاگ دوڑ، بس مال پکڑو، حاصل کرو جہاں سے بھی مل جائے، زیادہ تگ و دو میں بے ایمانی کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، جہاں سے آئے جیسا آئے بس لے لو، کیوں کہ زندگی کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، اور ان خواہشات کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا ہے، تو بے ایمانی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا کم کھانا ہی گناہوں کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، کم کھانا ہی گناہوں کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایک حکیم کے نزدیک اپنی حاجات کو ترک کر دینا ہی پورا کرنے کے مرادف ہے، یعنی جس نے اپنی حاجات کو کم کر دیا گویا اس نے اس کو پورا کر دیا، کیونکہ اگر پورا کرنا چاہے گا تو پوری نہیں ہوگی، بڑھتی رہیں گی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو جس نے اپنی حاجات کو ترک کر دیا اس نے گویا کہ خواہشات کو پورا کر دیا، تو پورا کرنے کے مرادف ہے، اور یہ تمام تکالیف سے زیادہ آسان ہے۔ وہ تکلیف زیادہ ہے کہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے، تو وہ تکلیف زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس خواہش ہی کو ترک کر دے۔ اس میں بھی تکلیف ہے، لیکن یہ کم درجے کی تکلیف ہے، وہ زیادہ درجے کی تکلیف ہے۔ اور دوسرے حکیم کا قول ہے کہ میں بجائے دوسرے لوگوں کے اپنے پیٹ سے ہی قرض لیتا ہوں، اور وہ قرض صرف یہ ہے کہ اس کی خواہش کو دبا لیتا ہوں، جو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے بس میں اس خواہش کو دبا لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے
حضرت ابراہیم نے ادم لوگوں سے کچھ خریدنے کے لیے بھاؤ پوچھ رہے تھے، تو دکاندار نے نرخ گراں بتایا، قیمت زیادہ بتائی دکاندار نے. تو آپ نے فرمایا بھائی ان کا استعمال کم کر دو، خود بخود سستی ہو جائیں گی. ابراہیم نے ادم نے کہا لوگوں سے استعمال کم کر دو تو چیزیں خود بخود سستی ہو جائیں گی. اب جیسے ہمارے ہاں تو الٹا حساب ہے نا، الٹی گنگا بہتی ہے کہ جس چیز کے دام بڑھ جائیں لوگ اس کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. چینی کا دام بڑھے گا تو کہاں تک 120 روپے کلو تک چلی جائے گی. ارے کھانا ہی چھوڑ دو، بغیر چینی کے بھی زندگی گزر جائے گی، خود ہی دام نیچے آ جائے گا. تو یہ بات ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر نرخ گراں ہیں، زیادہ ہیں، تو تم کھانا چھوڑ دو، استعمال کم کر دو، خود بخود سستی ہو جائیں گی. 10واں فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے پیٹ پر اچھی قدرت رکھتا ہے تو اس میں ایثار اور صدقہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں پر رحم کرنے لگتا ہے. یعنی اپنی قدرت کے مقدور بھر کوشش کر کے کم کھاتا ہے، اب ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ دینے کی صلاحیت بڑھتی ہے. اور اگر اپنے آپ پر جو ہے اس نے مجاہدہ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو بڑھاتا رہا، تو آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. صدقہ، کسی کی مدد، کوئی خیر خیرات، پھر اس کی ہمت اس کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ اپنی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی. تو جب آدمی اپنے پیٹ پر اچھی قدرت رکھتا ہے تو اس میں ایثار اور صدقہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں پر رحم کرنے لگتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسے آدمی کی طرف پڑی جس کا پیٹ بڑا تھا، تو فرمایا کہ جو کچھ تو نے اس میں بھرا خدا بند عالم کی راہ میں دے دیتا تو اچھا ہوتا. جو کچھ اس میں بھرا، وہی بات کہ زیادہ کھایا، سیر ہو کر کھایا، تو یہ 10 اس کے جو نقصانات ہیں سیر ہو کر کھانے کے اور 10 فائدے ہیں بھوکے رہنے کے، آج وہ عرض کیے گئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کچھ آداب مریدی بیان فرمائے کہ بھئی مرید کے لیے کھانے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے. یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو عرض کیا جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.